تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھا گیا ایک افسانہ، ٹھنڈا گوشت، سعادت حسن منٹو۔ ایشر سنگھ جو ہی کمرے میں داخل ہوا، کلونت کور پلنگ پر سے اٹھی، اپنی تیز تیز آنکھوں سے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور دروازے کی چرخنی بند کر دی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ شہر کا مضافات ایک عجیب سی پراسرار خاموشی میں غرق تھا۔ کلونت کور پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ایشر سنگھ جو غالباً اپنے خیالات کے الجھے ہوئے دھاگے کھول رہا تھا، ہاتھ میں کرپان لیے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ چند لمحات اسی طرح خاموشی میں گزر گئے۔ کلونت کور کو تھوڑی دیر بعد اپنا آسن پسند نہ آیا اور دونوں ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹکا کر ہلانے لگی۔ ایشر سنگھ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ کلونت کور بھرے بھرے ہاتھ پیر والی عورت تھی، اوپر کو اٹھا ہوا سینہ، تیز آنکھیں، بالائی ہونٹ پر بالوں کا سرمئی غبار۔ تھوڑی کی ساخت سے پتہ چلتا تھا کہ بڑے دھڑلے کی عورت ہے۔ ایشر سنگھ گو سر نیوڑھائے ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ سر پر اس کی کس کر باندھی ہوئی پگڑی ڈھیلی ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو کرپان تھی وہ ہاتھ لرزاں تھے، مگر اس کی قد و قامت اور خد و خال سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کلونت کور جیسی عورت کے لیے موزوں ترین مرد ہے۔ چند اور لمحات جب اسی طرح خاموشی میں گزر گئے تو کلونت کور چھلک پڑی، لیکن تیز تیز آنکھوں کو نیچا کر وہ صرف اس قدر کہہ سکی، "او ایشر سیاں!" ایشر سنگھ نے گردن اٹھا کر کلونت کور کی طرف دیکھا، مگر اس کی نگاہوں کی گولیوں کی تاب نہ لا کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کلونت کور چلائی، "ایشر سیاں!" لیکن فوراً ہی آواز بھینچ لی اور پلنگ پر سے اٹھ کر اس کی جانب جاتے ہوئے بولی، "اوئے اور تم کہاں رہے ہو اتنے دن؟" ایشر سنگھ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، "وہ مجھے نہیں پتا۔" کلونت کور بھنا گئی، "یہ بھی کوئی ماں یاد جواب ہے!" ایشر سنگھ نے کرپان ایک طرف پھینک دی اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ کلونت کور نے پلنگ کی طرف دیکھا جو ایشر سنگھ سے لبالب بھرا تھا۔ اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بڑے پیار سے پوچھا، "جانی، وہ کیا ہوا ہے تمہیں؟" ایشر سنگھ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نگاہیں ہٹا کر کلونت کور کے مانوس چہرے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ "اوئے کلونت!" اس کی آواز میں درد تھا۔ کلونت کور ساری کی ساری سمٹ کر اپنے بالائی ہونٹ میں آ گئی۔ "ہاں جانی!" ایشر سنگھ نے پگڑی اتار دی۔ کلونت کور کو سہارا لینے والی نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنے آپ سے کہا، "یہ کڑی یار دماغ ہی خراب ہے۔" جھٹکا دینے سے اس کے کیس کھل گئے۔ کلونت کور انگلیوں سے اس کے کیس میں کنگھی کرنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے پوچھا، ایشر سیاں تم اتنے دن کہاں رہے؟" "اور برے کی ماں کے گھر رہا۔" ایشر سنگھ نے کلونت کور کو گھور کر دیکھا اور دفتن دونوں ہاتھوں سے اسے مسلنے لگا۔ کلونت کور نے ایک ادا سے ایشر سنگھ کے ہاتھ ایک طرف جھٹک دیے اور پوچھا، "وہ تمہیں میری قسم بتاؤ کہاں رہے؟ شہر گئے تھے نا تم؟" ایشر سنگھ نے ایک ہی لپیٹ میں اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے جواب دیا، "نہیں۔" کلونت کور چڑھ گئی، "نہیں، تم ضرور شہر گئے ہو۔
اور تم نے بہت سارا روپیہ لوٹا ہے، تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ وہ اپنے باپ کا تخم نہیں اور جو تجھ سے جھوٹ بولے کلونت۔ کلونت کور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن فوراً بھڑک گئی۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس رات بھی تمہیں پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اچھے بھلے میرے ساتھ لیٹے تھے، مجھے تم نے وہ تمام گہنے پہنا رکھے تھے جو تم اس دن شہر سے لوٹ کے لائے تھے، پر جانے تمہیں ایک دم کیا ہوا، اٹھے کپڑے پہن کر باہر نکل گئے۔ ایشور سنگھ کا رنگ زرد ہو گیا۔ کلونت کور نے یہ تبدیلی دیکھتے ہی کہا، دیکھا دیکھا کیسا رنگ تیرا نیلا پڑ گیا ایشور سیاں، قسم وائے گرو کی ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ او تیری جان کی قسم، او کچھ نہیں ہے کلونت کور، جانے دے، کچھ نہیں ہے۔ ایشور سنگھ کی آواز بے جان تھی۔ کلونت کور کا شبہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ بالائی ہونٹ بھیج کر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایشور سیاں، کیا بات ہے؟ اور تم وہ نہیں ہو جو آج سے 8 روز پہلے تھے۔ ایشور سنگھ ایک دم اٹھ بیٹھا جیسے کسی نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ کلونت کور کو اپنے تنومن بازو میں سمیٹ کر اس نے پوری طاقت سے بھمبوڑنا شروع کر دیا۔ اور گھٹ گھٹ جفیاں پاواں، تیرے نکلے ہڈاں دی گرمی۔ کلونت کور نے کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن وہ شکایت کرتی رہی، تمہیں اس رات ہوا کیا تھا؟ وہ ایشور سیاں بتا۔ برے کی ماں کا وہ ہوا تھا۔ بتاؤ گے نہیں؟ او کوئی بات ہو تو بتاؤں۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے جلاؤ اگر میں جھوٹ بولوں۔ ایشور سنگھ نے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال دیے اور ہونٹ اس کے ہونٹوں میں گاڑ دیے۔ مونچھوں کے بال کلونت کور کے نتنوں میں گھسے تو اسے چھینک آ گئی، دونوں ہنسنے لگے۔ ایشور سنگھ نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آ جاؤ، ایک بازی تاش کی ہو جائے۔ کلونت کور کے بالائی ہونٹ پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پھوٹ آئیں۔ ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنے آنکھوں کی پتلیاں گھمائیں اور کہا، چل دفع ہو۔ ایشور سنگھ نے اپنی گھنی کالی مونچھوں میں مسکرانا شروع کیا۔ ہونے دے ظلم آج۔ یہ کہہ کر اس نے مزید ظلم ڈھانے شروع کیے۔ کلونت کور کا بالائی ہونٹ اپنے دانتوں تلے کچکچایا۔ کلونت کور تیز آنچ پر چڑھی ہوئی ہانڈی کی طرح ابلنے لگی۔ لیکن ایشور سنگھ ان تمام ہیلوں کے باوجود خود میں حرارت نہ پیدا کر سکا۔ جتنے گر، جتنے داؤ وہ جانتا تھا، سب کے سب اس نے پٹ جانے والے پہلوان کی طرح استعمال کر دیے، پر کوئی کارگر نہ ہوا۔ کلونت کور نے، جس کے بدن کے سارے تار تن کر خود بخود بج رہے تھے، غیر ضروری چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر کہا، اوے ایشور سیاں، اوے کافی پھینٹ چکا، اوے اب پھینک پتا۔ یہ سنتے ہی ایشور سنگھ کے ہاتھوں سے جیسے تاش کی ساری گڈی پھسل گئی۔ ہانپتا ہوا وہ کلونت کور کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اس کے ماتھے پر سرد پسینے کی لیپ ہونے لگا۔ ہانپتا ہوا وہ کلونت کور کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے لیپ ہونے لگا۔ کلونت کور نے اسے گرمانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اب تک سب کچھ منہ سے بغیر کہے ہوتا تھا، لیکن جب کلونت کور کے منتظر بعمل اعضاء کو سخت نا امیدی ہوئی تو وہ جھلا کر پلنگ سے نیچے اتر گئی۔ سامنے کھونٹے پر چادر پڑی تھی، اس کو اتار کر اس نے جلدی جلدی اوڑھا اور بھپرے ہوئے لہجے میں کہا، اوے ایشور سیاں، وہ کون حرام زادی ہے جس کے پاس تو اتنے دن رہ کے آیا ہے، جس نے تجھے نچوڑ ڈالا ہے؟ ایشور سنگھ پلنگ پر لیٹا ہانپتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کلونت کور غصے سے ابلنے لگی، میں پوچھتی ہوں، کون ہے وہ چڈو؟ کون ہے وہ چور پتا؟ ایشور سنگھ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اوے کوئی نہیں ہے کلونت،
کوئی بھی نہیں ہے ایشور سیاں، میں آج جھوٹ سچ سب جان کے رہوں گی، واہے گرو جی کی قسم، اس بات کی تہ میں کوئی عورت ہے۔ ایشور سنگھ نے کچھ کہنا چاہا مگر کلونت کور نے اس کی اجازت نہ دی۔ اوئے قسم کھانے سے پہلے سوچ لے کہ میں سردار نہال سنگھ کی بیٹی ہوں، ٹکا بوٹی کر دوں گی اگر جھوٹ بولا۔ لے ہن کھا واہے گرو کی قسم، کیا اس بات کی تہ میں کوئی عورت نہیں؟ ایشور سنگھ نے بڑے دکھ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کلونت کور بالکل دیوانی ہو گئی، لپک کر کونے سے ایک کرپان اٹھائی، میان کو کیلے کے چھلکے کی طرح اتار کر ایک طرف پھینکا اور ایشور سنگھ پر وار کر دیا۔ آن کی آن میں لہو کے فوارے چھوٹ پڑے۔ کلونت کور کی اس سے بھی تسلی نہ ہوئی، اس نے وحشی بلیوں کی طرح ایشور سنگھ کے کیس نوچنے شروع کر دیے، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی نامعلوم سوت کو موٹی موٹی گالیاں دیتی رہی۔ ایشور سنگھ نے تھوڑی دیر کے بعد نقاہت بھری التجا کی، او جانے دے، او جانے دے کلونت، جانے دے۔ آواز میں بلا کا درد تھا۔ کلونت کور پیچھے ہٹ گئی۔ خون ایشور سنگھ کے گلے سے اڑ اڑ کر اس کی مونچھوں پر گر رہا تھا۔ اس نے اپنے لرزاں ہونٹ کھولے اور کلونت کور کی طرف شکریہ اور گلے کی ملی جلی نگاہوں سے دیکھا۔ اوے میری جان، اور تم نے بہت جلدی کی، لیکن جو ہوا ٹھیک ہو گیا۔ کلونت کور کا حسد پھر بھڑکا۔ او مگر وہ ہے کون تیری ماں؟ لہو ایشور سنگھ کی زبان تک پہنچ گیا۔ جب اس نے اس کا ذائقہ چکھا تو اس کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اوے میں اس سے 6 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں اس کرپان سے۔ کلونت کور کے دماغ میں صرف دوسری عورت تھی، اور میں پوچھتی ہوں وہ حرامزادی ہے کون؟ ایشور سنگھ کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ ایک ہلکی سی چمک ان میں پیدا ہوئی اور اس نے کلونت کور سے کہا، اوے گالی نہ دے، گالی دے اس بھڑوی کو گالی نہ دے۔ کلونت کور چلائی، میں پوچھتی ہوں وہ ہے کون؟ ایشور سنگھ کے گلے میں آواز رند گئی۔ اوے بتاتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا، اس پر اپنا خون دیکھ کر مسکرایا۔ انسان بھی ماں یا ایک عجیب ہی چیز ہے۔ کلونت کور اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ایشور سیاں، اے مطلب کی بات کر۔ ایشور سنگھ کی مسکراہٹ اس کی لہو بھری مونچھوں میں اور زیادہ پھیل گئی۔ اور مطلب کی بات ہی تو کر رہا ہوں، وہ گلا چرائے ماں یا، اور میرا اب دھیرے دھیرے ساری باتیں بتانے کو جی کر رہا ہے، اور میں ساری باتیں بتاؤں گا۔ اور جب وہ یہ بات بتانے لگا تو اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پسینے کی لیپ ہونے لگی۔ کلونت، او میری جان، او میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انسان کڑی یا بھی عجیب چیز ہے۔ شہر میں لوٹ مچی تو سب کی طرح میں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ گہنے، روپے، پیسے جو ہاتھ لگے وہ سارے میں نے تجھے دے دیے۔ لیکن کلونت، ایک بات میں نے تمہیں نہیں بتائی۔ ایشور سنگھ نے گھاؤ میں درد محسوس کیا اور کراہنے لگا۔ کلونت کور نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور بڑی بے رحمی سے پوچھا، کون سی بات؟ ایشور سنگھ نے مونچھوں پر جمتے ہوئے لہو کو پھونک مار کر اڑاتے ہوئے کہا، وہ جس مکان پہ میں نے دھاوا بولا تھا نا، اس میں 7 آدمی تھے، 6 میں نے قتل کر دیے ہوئے اسی کرپان سے۔
جس سے تو نے مجھے چھوڑ. ان ساتھ میں ایک لڑکی تھی, بہت سندر. وہ کلونت کور, میں اسے اٹھا کے اپنے ساتھ لے آیا. کلونت کور خاموشی سے سنتی رہی. ایشر سنگھ نے ایک بار پھر پھونک مار کے مونچھوں پر سے لہو اڑایا. کلونت جانی, میں تم سے کیا کہوں, وہ کتنی سندر تھی. میں اسے بھی مار ڈالتا, پر میں نے کہا نہیں ایشر سیاں, کلونت کور کے تو ہر روز مزے لیتا ہے. آج یہ میوہ بھی چکھ لے. اور میں اسے کندھے پر ڈال کر چل دیا. راستے میں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, راستے میں نہر کی پٹڑی کے پاس تھور کی جھاڑیوں تلے میں نے اسے لٹا دیا. پہلے سوچا پھینٹوں, لیکن پھر خیال آیا نہیں. یہ کہتے کہتے ایشر سنگھ کی زبان سوکھ گئی. کلونت کور نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کیا اور پوچھا, اوے ایشر سیاں, پھر کیا ہوا؟ ایشر سنگھ نے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکالے, پھر میں نے پتا پھینکا, لیکن اس کی آواز ڈوب گئی. کلونت کور نے اسے جھنجھوڑا, اوے ایشر سیاں, پھر کیا ہوا؟ تو نے پتا پھینکا پھر؟ ایشر سنگھ نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور کلونت کور کے جسم کی طرف دیکھا, جس کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی. کلونت کور, وہ مری ہوئی تھی. وہ لاش تھی, ٹھنڈی لاش, بالکل ٹھنڈا گوشت. لا مجھے اپنا ہاتھ دے دے. کلونت کور نے اپنا ہاتھ ایشر سنگھ کے ہاتھ پر رکھا, جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو رہا تھا. السلام علیکم خواتین و حضرات. سعادت حسن منٹو صاحب کا ایک افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ. بٹوارے کے 2-3 سال بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے. یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان پہنچا دیا جائے, اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے. معلوم نہیں یہ بات معقول تھی یا غیر معقول. بہرحال دانش مندوں کے فیصلے کے مطابق ادھر ادھر اونچی سطح کی کانفرنسیں ہوئیں اور بالآخر ایک دن پاگلوں کے تبادلے کے لیے مقرر کر دیا گیا. اچھی طرح چھان بین کی گئی. وہ مسلمان پاگل جن کے لواحقین ہندوستان ہی میں تھے وہیں رہنے دیے گئے. جو باقی تھے ان کو سرحد پر روانہ کر دیا گیا. یہاں پاکستان میں چونکہ قریب تمام ہندو سکھ جا چکے تھے, اس لیے کسی کو رکھنے رکھانے کا سوال ہی نہیں رہا. جتنے ہندو سکھ پاگل تھے سب کے سب پولیس کی حفاظت میں بارڈر تک پہنچا دیے گئے. ادھر کا معلوم نہیں, لیکن ادھر لاہور کے پاگل خانے میں جب اس تبادلے کی خبر پہنچی تو بڑی دلچسپ چمنگوئیاں ہوئیں. ایک مسلمان پاگل جو 12 برس سے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ زمیندار اخبار پڑھتا تھا, جب اس سے ایک دوست نے پوچھا, مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے, تو اس نے بڑے غور و فکر کے بعد جواب دیا,
ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں استرے بنتے ہیں۔ یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا۔ اسی طرح ایک سکھ پاگل نے دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا، سردار جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ہمیں تو وہاں کی بولی بھی نہیں آتی۔ دوسرا مسکرایا، مجھے تو ہندوستانوں کی بولی آتی ہے۔ ہندوستانی بڑے شیطانی اکڑ اکڑ پھرتے ہیں، ہندوستانی بڑے۔ ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے دیتے ایک دن درخت پر چڑھ گیا اور ٹہنے پر بیٹھ کر 2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا۔ ڈرایا دھمکایا تو اس نے کہا، میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں، نہ پاکستان میں اس درخت پہ ہی رہوں گا۔ چنیوٹ کے ایک موٹے مسلمان پاگل نے، جو مسلم لیگ کا سرگرم کارکن رہ چکا تھا اور دن میں 15-16 مرتبہ نہایا کرتا تھا، یکلخت یہ عادت ترک کر دی۔ اس کا نام محمد علی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے جنگلے پر اعلان کر دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل ماسٹر تارا سنگھ بن گیا۔ قریب تھا کہ اس جنگلے میں خون خرابہ ہوتا، مگر دونوں کو خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ علیحدہ بند کر دیا گیا۔ ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں آئے 15 برس ہو چکے تھے۔ ہر وقت اس کی زبان سے عجیب و غریب الفاظ سننے کو ملتے تھے۔ اوپرز دی گڑگڑ دی اینکس دی مونگ دی دال آف دا لالٹین، اوپرز دی اینکس دی گڑگڑ دی مونگ دی دال آف دا لالٹین۔ دن کو سوتا تھا نہ رات کو۔ پہرے داروں کا کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصے میں وہ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سویا، لیٹتا بھی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ رہتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں سوج چکے تھے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھیں، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ ہندوستان پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تھی تو وہ بہت غور سے سنتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو وہ بہت سنجیدگی سے جواب دیتا، اوپرز دی گڑگڑ دی اینکس دی مونگ دی دال آف دا لالٹین، پاکستانی گورنمنٹ۔ بشن سنگھ نے بھی دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے جہاں کا وہ رہنے والا ہے۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے تھے وہ خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا، پر اب سنا ہے پاکستان میں ہے۔ کیا پتا کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں ہو، یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے، یا یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں سرے سے غائب ہی ہو جائیں۔ اس سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو کر بہت مختصر رہ گئے تھے۔ چونکہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، جس کے باعث اس کی شکل بہت بھیانک ہو چکی تھی، مگر آدمی بے ضرر تھا۔ 15 برسوں میں اس نے کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق اتنا جانتے تھے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کا رہنے والا ہے۔ وہاں اس کی کئی زمینیں ہیں، اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے۔ اچانک دماغ پلٹ گیا۔ اس کے رشتہ دار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں اسے باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے۔ مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے یہ لوگ آتے تھے، اس کی خیر خیریت دریافت کرتے تھے۔ ایک مدت سے یہ سلسلہ جاری رہا، پر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو انہوں نے آنا ترک کر دیا۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا، مگر سب اسے
توبہ ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یا کتنے سال بیت چکے ہیں، لیکن ہر مہینے جب اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آتے تو اسے اپنے آپ ہی پتہ چل جاتا، چنانچہ وہ دفعہ سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پہ خوب سا صابن رگڑتا، سر پر تیل لگاتا، کنگھا کرتا، اپنے کپڑے جو کبھی استعمال نہ کرتا تھا نکلوا کر پہنتا، یوں سج بن کر ملنے والوں کے پاس جاتا۔ وہ اس سے کچھ پوچھتے تو وہ خاموش رہتا، یا کبھی کبھار اوپرز دی، گڑگڑز دی، اینکس دی، مونگ دی دال آف دا لالٹین کہہ دیتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتے بڑھتے 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشن سنگھ اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی، جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کریت دن بدن بڑھتی گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے سے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے اس کے دل کی آواز بھی بند ہو گئی تھی جو اسے ان کی آمد کی خبر دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ آئیں جو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور اس کے لیے پھل، مٹھائیاں، کپڑے لاتے تھے۔ وہ اگر ان سے پوچھتا کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہیں تو وہ یقیناً اسے بتاتے اور کہتے کہ پاکستان میں ہے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ توبہ ٹیک سنگھ ہی سے آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں ہیں۔ پاگل خانے میں ایک ایسا پاگل تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس سے جب ایک روز بشن سنگھ نے پوچھا کہ توبہ ٹیک سنگھ اب پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس نے حسب عادت کہا لگایا اور کہا، وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ابھی ہم نے حکم نہیں دیا ہے۔ بشن سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ منت سماجت کی کہ وہ حکم دے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو، مگر وہ بہت مصروف تھا، اس لیے کہ اسے اوپر کے بے شمار حکم جاری کرنا تھے۔ ایک دن تنگ آ کر وہ برس پڑا، اوپرز دی، اینکس دی، گڑگڑ دی، مونگ دی دال آف دا لالٹین، واہے گرو جی کا خالصہ، واہے گرو جی کی فتح، ست سری اکال، جو بولے سو نہال۔ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو میری بات ضرور سنتے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے توبہ ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان دوست ملاقات کے لیے آیا۔ وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ جب بشن سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روکا۔ یہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل دین ہے۔ بشن سنگھ نے فضل دین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ او یار، میں بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ میں تم سے ملنے آؤں گا، لیکن فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان پہنچ گئے ہیں۔ مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی، اور وہ تمہاری بیٹی روپ کور، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بشن سنگھ یاد کرنے لگا، روپ کور۔ فضل دین نے رک کر کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ بشن سنگھ خاموش رہا۔ فضل دین نے کہنا شروع کیا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔
اب میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو، تو بھائی بلبیر سنگھ اور بھائی دواجا سنگھ کو میرا سلام کہنا، اور میری بہن امرت کور سے بھی۔ بھائی بلبیر سنگھ سے کہنا فضل دین راضی خوشی ہے، اور وہ بھوری بھینسیں جو وہ چھوڑ کے گئے تھے ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے، اور دوسری کٹی ہوئی تھی وہ 6 دن بعد مر گئی۔ او میرے لائق کوئی خدمت ہو تو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں۔ تمہارے لیے تھوڑے سے مرونڈے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مرونڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل دین سے پوچھا، یہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ فضل دین نے قدر حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ وہیں ہے جہاں تھا۔ بشن سنگھ نے پھر پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے کہ ہندوستان میں؟ وہ ہندوستان میں، نہیں پاکستان میں۔ فضل دین بھوکلا سا گیا۔ بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، اوپرز دی اینکس دی بڑبڑ دی مونگ دی دال آف دا لالٹین، پاکستانی گورنمنٹ ہندوستانی گورنمنٹ دور فٹے منہ۔ تبادلے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستیں پہنچ گئی تھیں، اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر پھینکا کیوں جا رہا ہے۔ وہ چند جو کچھ سمجھ سکتے تھے پاکستان زندہ باد اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بعض مسلمان اور سکھوں کو یہ نعرے سن کر طیش آ گیا تھا۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی اور واگا کے اس پار متعلقہ افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا تو اس نے پوچھا، باؤ جی یہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے کہ ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر ہنسا، ارے وہ پاکستان میں ہے۔ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اور ٹوبا ٹیک سنگھ یہاں ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے۔ وہ زور زور سے چلانے لگا، اوپرز دی اینکس دی بڑبڑ دی مونگ دی دال آف دا لالٹین، ٹوبا ٹیک سنگھ آف دا پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب ٹوبا ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا ہے تو ہم اسے فوراً وہاں پہنچا دیں گے، مگر وہ نہ مانا۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب ٹوبا ٹیک سنگھ ہندوستان چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا ہے تو اسے فوراً وہاں پہنچا دیا جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ اس انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اب اسے کوئی طاقت اس جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ آدمی چونکہ بے ضرر تھا، اس لیے اس سے مزید زبردستی نہ کی گئی۔ اس کو وہیں چھوڑ کر تبادلے کا باقی کام جاری رہا۔ سورج نکلنے سے ذرا پہلے ساکت و صامت بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس سے دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا، اوندھے منہ پڑا ہے۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان تھا، اور درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، ٹوبا ٹیک سنگھ پڑا تھا۔ اوپرس دی گڑ دی اینکس دی مونگ دی دال آف دا لالٹین، پاکستانی گورنمنٹ ہندوستانی گورنمنٹ
اللہ حافظ۔ سعادت حسن منٹو، شکاری عورتیں۔ میں آج آپ کو چند شکاری عورتوں کے قصے سناؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی ان کو کہیں نہ کہیں دیکھا ضرور ہوگا۔ میں ممبئی میں تھا۔ فلمستان سے عام طور پر برقی ٹرین سے 6 بجے گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن اس روز مجھے دیر ہو گئی، اس لیے کہ شکاری ایک کہانی پر بحث مباحثہ ہم کر رہے تھے۔ میں جب ممبئی سینٹرل کے اسٹیشن پر اترا تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو 3rd کلاس کمپارٹمنٹ سے باہر نکلی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، ناک نقشہ ٹھیک تھا، جوان تھی۔ اس کی چال بڑی انوکھی سی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ فلم کا منظر لکھ رہی ہے۔ میں اسٹیشن سے باہر آیا اور پل پر وکٹوریا گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ میں تیز تیز چلنے کا عادی ہوں، اس لیے میں دوسرے مسافروں سے ذرا پہلے باہر نکل آیا۔ وکٹوریا آئی اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے کوچوان سے کہا کہ ذرا آہستہ چلے، اس لیے کہ فلمستان کی کہانی پر بحث کرتے کرتے میری طبیعت مقدر ہو رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ وکٹوریا والا آہستہ آہستہ پل پر سے اترنے لگا۔ جب ہم سیدھی سڑک پر پہنچے تو ایک آدمی سر پر ٹاٹ سے ڈھکا ہوا مٹکا اٹھائے صدا لگا رہا تھا، قلفی قلفی۔ جانے کیوں میں نے کوچوان سے وکٹوریا روک لینے کے لیے کہا اور اس قلفی والے سے کہا، ایک قلفی دو۔ میں اپنی طبیعت کا تقدر کسی نہ کسی طرح سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے ایک دونے میں قلفی دی۔ میں کھانے ہی والا تھا کہ اچانک کوئی دھم سے وکٹوریا گاڑی میں آن گھسا۔ کافی اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہی گہرے رنگ کی سانولی لڑکی۔ میں بہت گھبرایا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ دونے میں میری قلفی پگھلنا شروع ہو گئی۔ اس نے قلفی والے سے بڑے بے تکلف انداز میں کہا، بھیا ایک قلفی مجھے بھی دو۔ اس نے دے دی۔ گہرے سانولے رنگ کی لڑکی نے اسے 1 منٹ میں چٹ کر دیا اور وکٹوریا والے سے کہا، چلو۔ میں نے اس سے پوچھا، کہاں؟ جہاں بھی تم چاہتے ہو۔ ارے مجھے تو اپنے گھر جانا ہے۔ اچھا تو گھر ہی لے چلو۔ تم ہو کون؟ کتنے بھولے ہو نا تم۔ میں سمجھ گیا وہ کس قماش کی لڑکی ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ گھر جانا ٹھیک نہیں اور یہ وکٹوریا بھی غلط ہے، کوئی ٹیکسی لے لیتے ہیں۔ وہ میرے اس مشورے پر بہت خوش ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے نجات کیسے حاصل کروں۔ اسے دھکا دے کر باہر نکلتا تو ادھم مچ جاتا۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ عورت ذات ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر کہیں وہ واویلا نہ مچا دے کہ میں نے اس سے کوئی ناشائستہ مذاق کیا ہے۔ وکٹوریا چلتی رہی اور میں سوچتا رہا کہ یہ مصیبت کیسے ٹل سکتی ہے۔ آخر ہم بیبی ہسپتال کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں ٹیکسیوں کا اڈا تھا۔ میں نے وکٹوریا والے کو اس کا کرایہ ادا کیا اور ایک ٹیکسی لے لی۔ ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے پوچھا، کدھر جانا ہے صاحب؟ میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے اس سے زیر لب کہا، مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے، یہ لو 10 روپے۔ اس لڑکی کو تم جہاں بھی لے جاؤ۔ وہ بہت خوش ہوا۔ دوسرے موڑ پر اس نے گاڑی ٹھہرائی اور مجھ سے کہا، صاحب آپ کو سگریٹ لینے تھے، اس ایرانی کے ہوٹل سے سستے مل جاتے ہیں۔ میں فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ گہرے رنگ کی لڑکی نے کہا، 2 پیکٹ لانا۔ ڈرائیور اس سے مخاطب ہوا، ارے 3 لے آئیں گے۔ اور اس نے موٹر سٹارٹ کی، اور یہ جا اور وہ جا۔ ممبئی ہی کا واقعہ ہے۔
میں اپنے فلیٹ میں اکیلا بیٹھا تھا. میری بیوی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی کہ ایک گھائن جو بڑے تیکھے نقشوں والی تھی بے دھڑک اندر چلی آئی. میں نے سوچا شاید نوکری کی تلاش میں آئی ہے، مگر وہ آتے ہی کرسی پر بیٹھ گئی. میرے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکالا اور سلگا کر مسکرانے لگی. میں نے اس سے پوچھا، ارے کون ہو تم؟ تم نہیں پہچانتے؟ میں نے آج پہلی دفعہ تمہیں دیکھا ہے. میرا نوکر فضل دین آ گیا. اس نے اس تیکھے نقشوں والی گھائن کو اپنی تحویل میں لے لیا. یہ تیسرا واقعہ لاہور کا ہے. میں اور میرا ایک دوست ریڈیو اسٹیشن جا رہے تھے. جب ہمارا تانگا اسمبلی ہال کے پاس پہنچا تو ایک تانگا ہمارے عقب سے نکل کر آگے آ گیا. اس میں ایک برقع پوش عورت تھی جس کی نقاب نیم وا تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی شرارت ناچنے لگی. میں نے اپنے دوست سے جو پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا کہا، یار یہ عورت مجھے بدچلن معلوم ہوتی ہے. تم ایسے فیصلے ایک دم مت لیا کرو. بہت اچھا جناب، میں آئندہ احتیاط سے کام لوں گا. برقع پوش عورت کا تانگا ہمارے تانگے سے آگے آگے تھا. وہ ٹکٹکی لگائے ہمیں دیکھ رہی تھی. میں بڑا بزدل ہوں، لیکن اس وقت مجھے شرارت سوجی اور میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آداب عرض کہا. اس کے آدھ ڈھکے چہرے پر مجھے کوئی رد عمل نظر نہیں آیا، جس سے مجھے بہت مایوسی ہوئی. میرا دوست گٹکنے لگا. اس کو میری اس ناکامی سے بڑی مسرت ہوئی. لیکن جب ہمارا تانگا شملہ پہاڑی کے پاس پہنچ رہا تھا تو برقع پوش عورت نے اپنا ٹانگا ٹھہرا لیا. وہ نیم اٹھی ہوئی نقاب کے اندر مسکراتی ہوئی آئی اور ہمارے ٹانگے میں آ کر بیٹھ گئی میرے دوست کے ساتھ. میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کیا جائے. میں نے اس برقع پوش عورت سے کوئی بات نہ کی اور تانگے والے سے کہا کہ وہ ریڈیو اسٹیشن کا رخ کرے. میں اسے اندر لے گیا. ڈائریکٹر صاحب سے میرے دوستانہ مراسم تھے. میں نے کہا، یہ خاتون ہمیں رستے میں ملی ہیں، آپ کے پاس لے آیا ہوں. درخواست کرتا ہوں کہ انہیں یہاں کوئی کام دلوا دیجیے. انہوں نے اس کی آواز کا امتحان کروایا جو کافی اطمینان بخش تھا. جب وہ آڈیشن دے کر آئی تو اس نے برقع اتارا ہوا تھا. میں نے اسے غور سے دیکھا. اس کی عمر 25 کے قریب ہوگی. رنگ گورا، آنکھیں بڑی بڑی. لیکن اس کا جسم ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شکرقند کی طرح پھوبل میں ڈال کر باہر نکالا گیا ہو. ہم باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں چپڑاسی آیا. اس نے کہا کہ باہر ایک ٹانگے والا کھڑا ہے، وہ کرایہ مانگتا ہے. میں نے سوچا شاید زیادہ عرصہ گزرنے پر وہ تنگ آ گیا ہے، چنانچہ میں باہر نکلا. میں نے تانگے والے سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، ہم کہیں بھاگ تو نہیں گئے؟ وہ بڑا حیران ہو کر کہنے لگا، کیا ہوا سرکار؟ ارے تم نے کہلا بھیجا ہے کہ میرا کرایہ ادا کرو. نہیں میں نے جناب، نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا. اس کے تانگے کے ساتھ ایک دوسرا تانگا کھڑا تھا. اس کا کوچوان جو گھوڑے کو گھاس کھلا رہا تھا میرے پاس آیا اور بولا، وہ جو عورت آپ کے ساتھ گئی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اندر ہے. کیوں؟ جس نے 2 گھنٹے سے مجھے خراب کیا ہوا ہے. کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس نے جانا کہاں ہے. اچھا تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ جی میں تو اپنا کرایہ چاہتا ہوں. جی بس میں اس سے لے کر آتا ہوں. میں اندر گیا. اس برقع پوش عورت سے جو اپنا برقع اتار چکی تھی کہا، وہ آپ کا ٹانگے والا کرایہ مانگتا ہے. وہ مسکرائی. میں دے دوں گی. میں نے اس کا پرس جو صوفے پر پڑا تھا اٹھایا، اس کو کھولا، مگر اس میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا. بس چند ٹکٹ تھے اور 2 بالوں کی پنیں اور ایک واہیات قسم کی لپسٹک. میں نے وہاں ڈائریکٹر کے دفتر میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا.
ان سے رخصت طلب کی، باہر آ کر اس تانگے والے کو 2 گھنٹوں کا کرایہ ادا کیا اور عورت کو اپنے دوست کی موجودگی میں کہا، تمہیں اس کا خیال ہونا چاہیے تھا کہ تم نے تانگا کرائے پر لیا ہے اور تمہارے پرس میں 1 کوڑی بھی نہیں۔ وہ کھسیانی سی ہو گئی۔ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں جی۔ میں بہت برا ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ کل سے ریڈیو اسٹیشن آنا شروع کرو، تمہاری آمدن کی صورت پیدا ہو جائے گی، اور یہ بکواس جو تم نے شروع کر رکھی ہے اسے ترک کر دو۔ میں نے اسے مزنگ کے پاس چھوڑ دیا۔ میرا دوست واپس چلا گیا۔ اتفاقاً مجھے ایک کام سے وہاں جانا پڑا۔ دیکھا کہ میرا دوست اور وہ عورت اکٹھے جا رہے تھے۔ لیجیے ایک اور واقعہ، یہ بھی لاہور ہی کا واقعہ ہے۔ چند روز ہوئے میں نے اپنے ایک دوست کو مجبور کیا کہ وہ مجھے 10 روپے دے۔ اس دن بینک بند تھے۔ اس نے معذوری کا اظہار کیا، لیکن جب میں نے اس پر زور دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ 10 روپے پیدا کرے، اس لیے کہ مجھے اپنی ایک علت پوری کرنا ہے جس سے تم بخوبی واقف ہو، تو اس نے کہا، اچھا میرا ایک دوست ہے، وہ غالباً اس وقت کافی ہاؤس میں ہوگا، وہاں چلتے ہیں، امید ہے کام بن جائے۔ ہم دونوں تانگے میں بیٹھ کر کافی ہاؤس پہنچے۔ مال روڈ پر بڑے ڈاک خانے کے قریب ایک ٹانگا جا رہا تھا۔ اس میں نسواری رنگ کا برقع پہنے ایک عورت بیٹھی تھی، اس کی نقاب پوری کی پوری اٹھی ہوئی تھی۔ وہ تانگے والے سے بڑے بے تکلف انداز میں گفتگو کر رہی تھی، اس کے الفاظ سنائی نہیں دیتے تھے۔ ہم کافی ہاؤس پہنچے تو اس عورت کا تانگا بھی وہیں رک گیا۔ میرے دوست نے اندر جا کے 10 روپوں کا بندوبست کیا اور باہر نکلا۔ وہ عورت نسواری برقعے میں جانے کس کی منتظر تھی۔ ہم واپس گھر آنے لگے تو رستے میں خربوزوں کے ریڑھ نظر آ گئے۔ ہم دونوں تانگے سے اتر کر خربوزے پرکھنے لگے۔ ہم نے باہم فیصلہ کیا کہ اچھے نہیں نکلیں گے کیونکہ ان کی شکل و صورت بڑی بے ڈھنگی تھی۔ جب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی نسواری برقع ٹانگے میں بیٹھا خربوزے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، آپ نے ابھی تک یہ نسواری رنگ ہی پکڑا ہے۔ اس نے کہا، ہٹاؤ جی، یہ سب بکواس ہے۔ ہم وہاں سے اٹھ کر تانگے میں بیٹھے۔ میرے دوست کو قریب ہی ایک کیمسٹ کے ہاں جانا تھا، وہاں 10 منٹ لگے۔ باہر نکلے تو دیکھا نسواری برقع اسی ٹانگے میں بیٹھا جا رہا ہے۔ میرے دوست کو بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ یہ عورت کیوں بیکار گھوم رہی ہے؟ میں نے کہا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ ہمارا تانگا ہال روڈ کو مڑنے ہی والا تھا کہ وہ نسواری برقع پھر نظر آیا۔ میرے دوست گو کمارے ہیں لیکن بڑے زاہد۔ ان کو جانے کیوں اکساہٹ پیدا ہوئی کہ نسواری برقعے سے بڑی بلند آواز میں کہا، اجی آپ کیوں آوارہ پھر رہی ہیں؟ آئیے آئیے ہمارے ساتھ۔ اس کے تانگے نے فوراً رخ بدلا اور میرا دوست سخت پریشان ہوا۔ جب وہ نسواری برقع ہم کلام ہوا تو اس نے کہا، آپ کو تانگے میں آوارہ گردی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوست نے نسواری برقعے والے سے شادی کر لی۔ سعادت حسن منٹو کا افسانہ یزید۔ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے، بالکل اسی طرح جس طرح موسم میں خلاف معمول چند دن خراب آئیں اور چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ کریم داد مولا کی مرضی سمجھ کر خاموش بیٹھا رہا، اس نے اس طوفان کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ مخالف قوتوں کے ساتھ وہ کئی بار بھڑا، شکست دینے کے لیے نہیں، صرف مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو معلوم تھا کہ دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ہتھیار ڈالنا وہ اپنی ہی نہیں ہر مرد کی توہین سمجھتا تھا۔ کریم داد جمع تفریق
اور ضرب تقسیم سے بالکل بے نیاز تھا۔ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے، لوگوں نے بیٹھ کر حساب لگانا شروع کیا کہ کتنا جانی نقصان، کتنا مالی نقصان ہوا ہے۔ مگر کریم داد اس سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ اس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا باپ رحیم داد اس جنگ میں کام آیا ہے۔ اس کی لاش خود کریم داد نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی اور ایک کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنائی تھی۔ گاؤں میں اور بھی کئی وارداتیں ہوئی تھیں، سینکڑوں جوان اور بوڑھے قتل ہو گئے تھے، کئی لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں، کچھ کی بہت ہی ظالمانہ طریقے پر بے آبروئی ہوئی تھی۔ جس کے بھی یہ زخم آئے تھے روتا تھا، اپنے پھوٹے نصیبوں اور دشمنوں کی بے رحمی پر بہت روتا تھا۔ مگر کریم داد کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہ نکلا۔ اپنے باپ رحیم داد کی شہزوری پر اسے ناز تھا۔ وہ 25-30 برچھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح بلوائیوں کا مقابلہ کرتے کرتے نڈال ہو کر گر پڑا، اور کریم داد کو اس کی موت کی خبر ملی تھی تو اس نے اس کی روح کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہا تھا، او یار، تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک آدھ ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھا کرو۔ اور اس نے رحیم داد کی لاش اٹھا کر کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنا دی تھی، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ کے طور پہ صرف یہ چند الفاظ ادا کیے تھے، گناہ و ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے، اچھا ابا تجھے بہشت نصیب ہو۔ رحیم داد جو نہ صرف اس کا باپ تھا بلکہ ایک بہت بڑا دوست بھی تھا، بلوائیوں نے اسے بے دردی سے قتل کیا تھا۔ لوگ جب اس افسوسناک موت کا ذکر کرتے تھے تو قاتلوں کو بڑی گالیاں دیتے تھے، مگر کریم داد خاموش رہتا تھا۔ اس کی کئی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، 2 مکان جل کر راکھ ہو گئے تھے، مگر اس نے اپنے ان نقصانوں کا کبھی حساب نہیں لگایا تھا۔ وہ کبھی کبھی صرف اتنا کہا کرتا تھا، اور جو کچھ ہوا ہے وہ سارا ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور جب کوئی اس سے اس غلطی کے متعلق استفسار کرتا تو وہ خاموش ہو رہتا۔ گاؤں کے لوگ بھی ابھی سوگ میں مصروف تھے کہ کریم داد نے شادی کر لی، اسی مٹیار جینا سے جس پر ایک عرصے سے اس کی نگاہ تھی۔ جینا بھی سوگوار تھی۔ اس کا شہتیر جیسا کڑیل جوان بھائی بلووں میں مارا گیا تھا۔ ماں، باپ اور گھر والوں کی موت کے بعد ایک صرف وہی اس کا سہارا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جینا کو کریم داد سے بے پناہ محبت تھی، مگر بھائی کی موت کے غم نے یہ محبت اس کے دل میں پوشیدہ کر دی تھی۔ اب ہر وقت اس کی سدا مسکراتی آنکھیں نمناک رہتی تھیں۔ کریم داد کو رونے دھونے سے بہت چڑ تھی۔ وہ جینا کو جب بھی سوگ زدہ حالت میں دیکھتا تو دل ہی دل میں بہت کڑتا تھا، مگر وہ اس سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا، یہ سوچ کر کہ عورت ذات ہے، ممکن ہے اس کے دل کو اور بھی دکھ پہنچے۔ مگر ایک روز اس سے رہا نہ گیا۔ کھیت میں اس نے جینا کو پکڑ لیا اور کہا، او مردوں کو کفنائے دفنائے پورا 1 سال ہو گیا ہے، اب تو وہ بھی اس سوگ سے گھبرا گئے ہوں گے۔ ارے چھوڑ میری جان، ابھی زندگی میں جانے اور کتنی موتیں دیکھنی ہیں، کچھ آنسو تو اپنی آنکھوں میں جمع رہنے دے۔ جینا کو اس کی یہ بات بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی، مگر وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے اکیلے میں اس نے کئی گھنٹے سوچ سوچ کر اس کی ان باتوں میں معنی پیدا کیے، اور آخر خود کو یہ سمجھنے پر آمادہ کر دیا کہ کریم داد جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ شادی کا سوال آیا تو بڑے بوڑھوں نے مخالفت کی، مگر یہ مخالفت بہت ہی کمزور تھی۔
وہ لوگ سوگ منا منا کر اتنے نحیف ہو گئے تھے کہ ایسے معاملوں میں 100% کامیاب ہونے والی مخالفتوں پر بھی زیادہ دیر تک جمے نہ رہ سکتے۔ چنانچہ کریم داد کا بیاہ ہو گیا، باجے گاجے آئے، ہر رسم ادا ہوئی اور کریم داد اپنی محبوبہ جینا کو دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ فسادات کے بعد قریب قریب 1 برس سے سارا گاؤں قبرستان سا بنا تھا۔ جب کریم داد کی بارات چلی اور خوب دھوم دھڑکا ہوا تو گاؤں میں کئی آدمی سہم سہم گئے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کریم داد کی نہیں، کسی بھوت پریت کی بارات ہے۔ کریم داد کے دوستوں نے جب اس کو یہ بات بتائی تو وہ خوب ہنسا۔ کریم داد نے جینا کی سوہے چوڑی والی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، اوے یہ بھوت اب ساری عمر تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا، رحمان سائیں کی جھاڑ پھونک بھی مجھے نہیں اتار سکتی۔ جینا نے اپنی مہندی میں رچی ہوئی انگلی دانتوں تلے دبا کر اور ذرا شرما کر صرف اتنا کہا، او کیمے، تجھے تو کسی سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ کریم داد نے اپنی ہلکی ہلکی سیاہی مائل بھوری مونچھوں پر زبان کی نوک پھیری اور مسکرایا، اوے ڈر بھی کوئی لگنے کی چیز ہے۔ جینا کا غم اب بہت حد تک دور ہو چکا تھا، وہ ماں بننے والی تھی۔ کریم داد اس کی جوانی کا نکھار دیکھتا تو بہت خوش ہوتا، جینا سے کہتا، اے خدا کی قسم جینا، تو پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور اگر تو اتنی خوبصورت اپنے ہونے والے بچے کے لیے بنی ہے اور تو میری اس سے لڑائی ہو جائے گی۔ ہاں۔ یہ سن کر جینا شرما کر اپنا ٹھلیا سا پیٹ چادر سے چھپا لیتی۔ کریم داد ہنستا اور اسے چھیڑتا، اے چھپاتی کیوں ہے اس چور کو؟ میں کیا جانتا نہیں کہ یہ سب بناؤ سگار تم صرف اس سور کے بچے کے لیے کر رہی ہے؟ جینا ایک دم سنجیدہ ہو جاتی، گالی کیوں دیتے ہو، وہ بھی اپنے آپ کو؟ کریم داد کی سیاہی مائل بھوری مونچھیں ہنسی سے تھر تھرانے لگتی۔ کریم داد بہت سور ہے۔ چھوٹی عید آئی، بڑی عید آئی، کریم داد نے یہ دونوں تہوار بڑے ٹھاٹ سے منائے۔ بڑی عید سے 12 روز پہلے اس کے گاؤں پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا اور اس کا باپ رحیم داد اور جینا کا بھائی فضل الہی قتل ہو گئے تھے۔ جینا ان دونوں کی موت کو یاد کر کے بہت روئی تھی، مگر کریم داد کی صدموں کو یاد رکھنے والی طبیعت کی موجودگی میں اتنا غم نہ کر سکی۔ جینا کبھی کبھی سوچتی تھی تو اس کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی زندگی کا اتنا بڑا صدمہ بھولتی کیسی جا رہی ہے۔ محرم قریب آیا تو جینا نے کریم داد سے اپنی پہلی فرمائش کا اظہار کیا۔ اسے گھوڑے اور تازیے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں سے وہ ان کے متعلق بہت کچھ سن چکی تھی، چنانچہ اس نے کریم داد سے کہا، میں ٹھیک ہوئی تو مجھے لے چلو گے ایک گھوڑا دکھانے؟ کریم داد نے مسکرا کر کہا، اور تم ٹھیک نہ بھی ہوئی تو لے چلوں گا، اور ساتھ اس سور کے بچے کو بھی۔ جینا کو یہ گالی بہت بری لگتی تھی، چنانچہ وہ اکثر بگڑ جاتی، مگر کریم داد کی گفتگو کا انداز کچھ ایسا پرخلوص تھا کہ جینا کی تلخی فوراً ہی ایک ناقابل بیان مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ سور کے بچے میں کتنا پیار کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کی افواہیں ایک عرصے سے اڑ رہی تھیں۔ اصل میں تو پاکستان بنتے ہی بات گویا ایک طور پر طے ہو گئی تھی کہ جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ کب ہوگی اس متعلق گاؤں میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ کریم داد سے جب کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو وہ یہ مختصر سا جواب دیتا، اور جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، اور فضول سوچنے سے کیا فائدہ۔ جینا جب اس ہونے والی لڑائی بھڑائی کے متعلق سنتی تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے۔ بے حد سہم کر وہ کریم داد سے صرف اتنا کہتی، کیمے کیا ہوگا؟ کریم داد مسکرا دیتا، اور مجھے کیا معلوم، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ یہ سن کر
جینا بہت ہی زچ ہوتی مگر فوراً ہی کریم داد کی دوسری باتوں میں لگ کر ہونے والی جنگ کے متعلق سب کچھ بھول جاتی۔ کریم داد طاقتور تھا، نڈر تھا، جینا سے اس کو بے پناہ محبت تھی۔ بندوق خریدنے کے بعد وہ تھوڑے ہی عرصے میں نشانے کا بہت پکا ہو گیا تھا۔ بختو دائی جو ہر روز جینا کو دیکھنے آتی تھی، ایک دن یہ خبر لائی کہ ہندوستان والے دریا بند کرنے والے ہیں۔ جینا اس کا مطلب نہ سمجھی، وضاحت کے لیے اس نے بختو دائی سے پوچھا، دریا بند کرنے والے ہیں؟ کون سے دریا بند کرنے والے ہیں؟ بختو دائی نے جواب دیا، وہ جو ہمارے کھیت کو پانی دیتے ہیں۔ جینا نے کچھ دیر سوچا اور ہنس کر کہا، ارے موسی، تم بھی کیا پاگلوں کی سی باتیں کرتی ہو؟ دریا کون بند کر سکتا ہے؟ وہ بھی کوئی موریاں ہیں۔ بختو نے جینا کے پیٹ پر ہولے ہولے مالش کرتے ہوئے کہا، بی بی مجھے معلوم نہیں، جو کچھ میں نے سنا تمہیں بتا دیا، یہ بات تو اب اخباروں میں بھی آ گئی ہے۔ کون سی بات؟ جینا کو یقین نہ آیا۔ بختو نے اپنے جھریوں والے ہاتھوں سے جینا کا پیٹ ٹٹولتے ہوئے کہا، یہی دریا بند کرنے والی بات بی بی۔ پھر اس نے جینا کے پیٹ پر اس کی قمیض کھینچی اور اٹھ کر بڑے ماہرانہ انداز میں کہا، اللہ خیر کرے تو آج سے پورے 10 دن بعد بچہ ہو جانا چاہیے۔ کریم داد گھر آیا تو پہلے جینا نے اس سے دریاؤں سے متعلق پوچھا۔ اس نے پہلے بات ٹالنی چاہی، پر جب جینا نے کئی بار سوال دہرایا تو کریم داد نے کہا، ہاں یار کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ جینا نے پوچھا، کیا سنا ہے؟ یہی کہ وہ ہندوستان والے ہمارے دریاؤں کا پانی بند کر دیں گے۔ مگر کیوں؟ کریم داد نے جواب دیا، اسی لیے کہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں۔ یہ سن کر جینا کو یقین نہ آیا۔ چنانچہ نہایت بیچارگی کے عالم میں اس نے صرف اتنا کہا، کتنے ظالم ہیں نا یہ لوگ۔ کریم داد اس دفعہ کچھ دیر بعد مسکرایا، ارے ہٹاؤ ان باتوں کو، یہ بتاؤ ماسی بختو آئی تھی؟ جینا نے بے دلی سے جواب دیا، ہاں آئی تھی۔ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی آج سے پورے 10 روز بعد بچہ ہو جائے گا۔ کریم داد نے زور کا نعرہ لگایا، اور زندہ باد۔ جینا نے اسے پسند نہ کیا اور بڑبڑائی، تمہیں خوشی سوچتی ہے جہاں یہاں کیسی کیسی بلائیں آنے والی ہیں۔ کریم داد چوپال چلا گیا۔ وہاں قریب سب مرد جمع تھے، چودھری نتھو کو گھیرے اس سے دریا بند کرنے والی خبر کے متعلق سب پوچھ رہے تھے۔ کوئی پنڈت نہرو کو پیٹ بھر کے گالیاں دے رہا تھا، کوئی بددعائیں مانگ رہا تھا، کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ دریا کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کو یہ خیال تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اسے ٹالنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مل کر مسجد میں دعا مانگی جائے۔ کریم داد ایک کونے میں خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ ہندوستان والوں کو گالیاں دینے میں چودھری نتھو سب سے آگے تھا۔ کریم داد کچھ اس طرح بار بار اپنی نشست اور اپنا پہلو بدلتا جیسے بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ کریم داد 2-3 دفعہ کھانسا اور کچھ کہنے کی کوشش کی۔ چودھری نتھو کے منہ سے جب ایک اور موٹی سی گالی نکلی تو کریم داد چیخ پڑا، اوئے اور نتھو گالی نہ دے۔ ماں کی ایک بہت بڑی گالی چودھری نتھو کے حلق میں پھنسی کی پھنسی رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر ایک عجیب انداز سے کریم داد کی طرف دیکھا جو سر پر اپنا صافہ ٹھیک کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ کریم داد نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، اوئے گالی نہ دے۔ حلق میں پھنسی ہوئی ماں کی گالی نتھو کے منہ سے نکل گئی۔ اس کے بعد وہ چوپال میں جمع شدہ آدمیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اوے سنا تم نے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ گالی نہ دے۔ اور پوچھو اس کے کیا لگتے ہیں ہندوستان والے، یہ کہتا ہے گالی نہ دے۔ کریم داد نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میرے کیا لگتے ہیں یار، میرے بھی دشمن ہی لگتے ہیں۔ چودھری کے حلق سے پھٹا پھٹا سا قہقہا بلند ہوا، اس قدر زور سے کہ اس کی مونچھوں کے بال بکھر گئے۔ اوے سنا تم لوگوں نے؟ یہ دشمن کو پیار کرتا ہے، یہ دشمن کو پیار کرتا ہے۔ کیوں برخوردار؟
کریم داد نے بڑے برخوردارانہ انداز میں جواب دیا، نہیں چودھری صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ پیار کرنا چاہیے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ گالی تو نہ دو۔ کریم داد کے ساتھ ہی اس کا لنگوٹیا دوست میراں بخش بیٹھا تھا۔ کریم داد نے میراں بخش سے مخاطب ہو کر کہا، اوے وہ گالی دینے کا کیا فائدہ یار، وہ پانی بند کر کے تمہاری زمینیں بنجر بنانا چاہتے ہیں اور تم انہیں گالی دے کر یہ سمجھتے ہو کہ حساب بے باک ہو گیا۔ وہ پاگل ہو گئے ہو تم سارے، وہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ گالی تو اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی اور جواب پاس نہ ہو۔ میراں بخش نے پوچھا، اچھا تو تمہارے پاس جواب ہے؟ کریم داد نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، وہ یہ سوال ہی میرا نہیں ہے۔ چودھری نتھو بولا، جب تیری جیب پیاس کے مارے لٹک کر زمین تک آ جائے گی تو پھر پوچھوں گا کہ ظلم روا ہے یا نہ روا، اور جب تیرے بال بچے اناج کے ایک ایک دانے کو ترسیں گے پھر پوچھوں گا کہ دریا بند کرنا ٹھیک تھا کہ غلط۔ کریم داد نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہا، میں تب بھی یہی کہوں گا چودھری، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ صرف وہ ہمارا دشمن ہے؟ کیا ہم اس کے دشمن نہیں؟ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم بھی اس کا دانا پانی بند کر دیتے، لیکن اب کہ وہ کر سکتا ہے اور کرنے والا ہے تو ہم ضرور اس کا کوئی توڑ سوچیں گے۔ بیکار گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دشمن تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری نہیں کرے گا چودھری نتھو، اس سے اگر ہو سکا تو وہ تمہارے پانی کی ہر بوند میں زہر ملا دے گا۔ تم اسے ظلم کہو گے، وحشیانہ پن کہو گے، اس لیے کہ مارنے کا یہی ایک طریقہ تمہیں پسند نہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے دشمن سے نکاح کی شرطیں بندوائی جائیں، اس سے یہ کہا جائے کہ دیکھو مجھے بھوکا پیاسا نہ مارنا، بندوق سے، اور وہ بھی اتنے بور کی بندوق سے مارنا، البتہ تم مجھے شوق سے ہلاک کر سکتے ہو۔ اصل بکواس تو یہ ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو۔ چودھری نتھو جھنجھلاہٹ کی آخری حد تک پہنچ گیا، اور برف لا کے رکھو میرے سر پہ، یہ بھی میں ہی لاؤں؟ یہ کہہ کر کریم داد ہنسا، میراں بخش کے کاندھے پر تھپکی ماری اور چوپال سے چلا گیا۔ گھر کی ڈیوڑی میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ اندر سے بختو دائی باہر نکلی۔ کریم داد کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پوپلی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ مبارک او کیمے، چاند سا بیٹا ہوا ہے، اب کوئی اچھا سا نام سوچ اس کا۔ نام؟ نام؟ کریم داد نے ایک لہجے کے لیے سوچا، یزید، یزید۔ بختو دائی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کریم داد نعرے لگاتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ جینا چارپائی پر لیٹی تھی، پہلے سے کسی قدر زرد۔ اس کے پہلو میں ایک گل گوتھنا سا بچہ چپڑ چپڑ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ کریم داد نے اس کی طرف پیار بھری فخریہ نظروں سے دیکھا اور اس کے ایک گال کو انگلی سے چھیڑتے ہوئے کہا، اوئے اوئے میرے جدید، اوئے میرے یزید، اوئے میرے یزید۔ چینا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، یزید؟ کریم داد نے غور سے اپنے بیٹے کا ناک نقشہ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یزید، یہی اس کا نام ہے۔ جینا کی آواز بہت نحیف ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یزید؟ یہ کیا نام ہے؟ کریم داد مسکرایا، کیا ہے اس نام میں؟ وہ نام ہی تو ہے۔ جینا صرف اس قدر کہہ سکی، مگر کس کا نام؟ کریم داد نے سنجیدگی سے جواب دیا، اوہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی وہی یزید ہو جس نے دریا کا پانی بند کیا تھا۔ یہ یزید پانی کھولے گا۔
बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते उसी तरह नहा रहे थे। सागवान के इस स्प्रिंगदार पलंग पर, जो खिड़की के पास से थोड़ा सा सिरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दो दहाले अंधेरे में झुमकों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के वक्त जब दिन भर अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद जब वो बालकनी में जरा तफरीह के खातिर आ खड़ा हुआ था, तो इसने इस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रईसों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया था और इसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई महसूस कर रहा था। जंग के बायस बंबई की तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियां जो सस्ते दामों मिल जाया करती थीं, औरतों की एक जालरी फोर्स में भर्ती हो गई थी। इनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। इसकी उदासी की एक वजह तो ये थी कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थीं। दूसरी वजह ये थी कि फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुहज्जब, तालीम याफ्ता, सेहतमंद और खूबसूरत था। सिर्फ इसलिए इस पर कहवा खानों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे कि इसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताज होटल की कई मशहूर और मारूफ क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। इसे बाखूबी इल्म था इस किस्म के ताल्लुकात की क्रिश्चियन लड़कों से कहीं ज्यादा मालूमात रखता था, जिनसे लड़कियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी चगद से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने महज दिल ही दिल में हेजिल से बदला लेने की खातिर इस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हेजिल इसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये से जमाकर बाहर निकलती थी और इस अंदाज से चलती थी गोया फुटपाथ पर तमाम जानने वाले इसके कदमों के आगे टाट की तरह बिछते चले जाएंगे। रणधीर ने सोचा था कि आखिर क्यों वो इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज्यादा रागिब है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम काबिल सताइश चीजों की अच्छी तरह नुमाइश करती हैं। किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने आयाम की बेतरतीबी का जिक्र कर देती हैं, अपने पुराने माशुकों का हाल सुनाती हैं। जब डांस की धुन सुनती हैं तो अपनी टांगे थरकाना शुरू कर देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन कोई भी औरत इन तमाम खूबियों की हामिल हो सकती है। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया तो इसे किसी तरह इस बात का यकीन नहीं था कि वो इसे अपने साथ सुलाएगा। थोड़ी ही देर के बाद इसके भीगे हुए कपड़ों को देखकर यह ख्याल आया था कि कहीं ऐसा ना हो बेचारी को नमूनिया हो जाए। तो रणधीर ने इसे कहा, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई, क्योंकि इसकी आंखों में शर्म के लाल दौड़े तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने अपनी धोती निकाल कर दी तो इसने कुछ देर सोचकर अपना काष्ठा खोला, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमाया हो गया था। काष्ठा खोलकर इसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर इसने अपनी फंसी फंसी चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर इसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ इसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे मगर मैले गड्ढे में जज्ब हो गई थी। कुछ देर वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई तो इसने मराठी जबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब यह था, मैं क्या करूं, नहीं खुलती। रणधीर इसके पास बैठ गया और गिराह खोलने लगा। थक हार कर इसने एक हाथ में चोली का एक सिरा पकड़ा और दूसरे हाथ में दूसरा,
اور زور سے کھینچا، گرہ ایک دم پھسلی۔ رندھیر کے ہاتھ زور میں ادھر ادھر ہٹے اور دو دھڑکتی ہوئی چھاتیاں نمودار ہوئیں۔ لمحہ بھر کے لیے رندھیر نے سوچا کہ اس کے اپنے ہاتھوں نے اس گھاٹن لڑکی کے سینے پر نرم نرم گدھی ہوئی مٹی کو ماہر کمہار کی طرح دو پیالوں کی شکل بنا دی ہے۔ اس کی صحت مند چھاتیوں میں وہی گدگداہٹ، وہی جاذبیت، وہی تراوٹ، وہی گرم گرم ٹھنڈک تھی جو کمہار کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے تازہ تازہ کچے برتنوں میں ہوتی ہے۔ مٹ میلے رنگ کی ان جوان چھاتیوں میں جو بالکل بے داغ تھیں، ایک عجیب قسم کی چمک محلول تھی۔ سیاہی مائل گندمی رنگ کے نیچے دھندلی روشنی کی ایک تہ سی تھی جس نے ایک عجیب و غریب قسم کی چمک پیدا کر دی تھی، جو چمک ہوتے ہوئے بھی چمک نہیں تھی۔ اس کے سینے پر چھاتیوں کے یہ ابھار ایسے دیے معلوم ہوتے تھے جو تالاب کے گدلے پانی پر جل رہے ہوں۔ برسات کے یہی دن تھے۔ کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے اسی طرح کپ کپا رہے تھے۔ لڑکی کے دونوں کپڑے جو پانی میں شرابور ہو چکے تھے، ایک غلیظ ڈھیری کی شکل میں فرش پر پڑے تھے۔ اس کے ننگے اور میلے بدن کی گرمی رندھیر کے جسم میں وہ کیفیت پیدا کر رہی تھی جو سخت سردیوں میں نائیوں کے غلیظ گرم حمام میں نہاتے ہوئے محسوس ہوا کرتی ہے۔ ساری رات وہ رندھیر کے ساتھ چمٹی رہی۔ دونوں جیسے ایک دوسرے کے مدغم ہو گئے تھے۔ انہوں نے بمشکل ایک دو باتیں کی ہوں گی، کیونکہ جو کچھ انہیں کہنا تھا سانسوں، ہونٹوں اور ہاتھوں سے طے ہو رہا تھا۔ رندھیر کے ہاتھ ساری رات اس کی چھاتیوں پر ہوائی لمس کی طرح پھرتے رہے۔ چھوٹی چھوٹی چوچیاں اور موٹے موٹے مسام جو چاروں طرف سے ایک سیاہ دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے، اس ہوائی لمس سے جاگ اٹھے اور اس گھاٹن لڑکی کے جسم میں ایسا ارتشال پیدا ہو جاتا کہ رندھیر خود بھی ایک لحظے کے لیے کپ کپا اٹھتا۔ ایسی کپ کپاہٹوں سے رندھیر کا سینکڑوں بار واسطہ پڑ چکا تھا۔ وہ ان کو بخوبی جانتا تھا۔ کئی لڑکیوں کے نرم و نازک اور سخت سینوں سے اپنا سینہ ملا کر کئی راتیں گزار چکا تھا۔ وہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ بھی رہ چکا تھا جو بالکل اس کے ساتھ لیٹ کر گھر کی وہ ساری باتیں سنا دیتی تھیں جو کسی غیر کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں سے بھی جسمانی تعلق قائم کر چکا تھا جو ساری مشقت خود کرتی تھیں اور اسے کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی۔ لیکن یہ گھاٹن لڑکی جو پیڑ کے نیچے بھیگی ہوئی کھڑی تھی اور جسے اس نے اشارے سے اوپر بلایا تھا، مختلف تھی۔ ساری رات رندھیر کو اس کے جسم سے ایک عجیب قسم کی بو آتی رہی۔ اس بو کو جو بیک وقت خوشبو بھی تھی اور بدبو بھی، تمام رات وہ پیتا رہا۔ اس کی بغلوں سے، اس کی چھاتیوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے پیٹ سے، ہر جگہ سے یہ جو بدبو بھی تھی اور خوشبو بھی رندھیر کے ہر سانس میں موجود تھی۔ تمام رات وہ سوچتا رہا کہ یہ گھاٹن لڑکی بالکل قریب ہونے پر بھی ہرگز اتنی قریب نہ ہوتی اگر اس کے جسم سے یہ بو نہ اڑتی۔ یہ بو جو اس کے دل و دماغ کی ہر سلوٹ میں رینگ رہی تھی، اس کے تمام پرانے اور نئے خیالوں میں رچ گئی تھی۔ اس بو نے اس لڑکی کو اور رندھیر کو ایک رات کے لیے آپس میں حل کر دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو گئے تھے، عمیق ترین گہرائیوں میں اتر گئے تھے، جہاں پہنچ کر وہ ایک خالص انسانی لذت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ایسی لذت جو لمحاتی ہونے کے باوجود دائمی تھی، جو مائل پرواز ہونے کے باوجود ساکن اور ماجد تھی۔ وہ دونوں ایک ایسا پنچھی بن گئے تھے جو آسمان کی نیلاہٹوں میں اڑتا اڑتا غیر متحرک دکھائی دیتا ہے۔ اس بو کو جو اس گھاٹن لڑکی کے ہر مسام سے باہر نکلتی تھی، رندھیر اچھی طرح سمجھتا تھا، حالانکہ وہ اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح بعض اوقات مٹی پر پانی چھڑکنے سے سوندھی سوندھی باس پیدا ہوتی ہے، لیکن نہیں، وہ بو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ اس میں لوندڑ اور عطر کا مصنوعی پن نہیں تھا، وہ بالکل اصلی تھی، عورت اور مرد کے باہمی تعلقات کی طرح اصلی اور ازلی۔ رندھیر کو پسینے کی بو سے سخت نفرت تھی۔ وہ نہانے کے بعد عام طور پر اپنی بغلوں وغیرہ میں خوشبودار پاؤڈر لگاتا تھا۔
یا کوئی ایسی دوا استعمال کرتا تھا جس سے پسینے کی بو جذب ہو جائے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ اس نے کئی بار اس گھاٹن لڑکی کی بالوں بھری بغلوں کو چوما اور اسے بالکل گھن نہ آئی، بلکہ عجیب طرح کی لذت محسوس ہوئی۔ اس کی بغلوں کے نرم بال پسینے کے باعث گیلے ہو رہے تھے۔ ان سے وہی بو نکلتی تھی جو غذائیت درجہ قابل فہم ہونے کے باوجود ناقابل فہم تھی۔ رندھیر کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس بو کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھتا ہے، لیکن کسی اور کو نہیں سمجھا سکتا۔ برسات کے یہی دن تھے۔ یہی کھڑکی کے باہر جب اس نے دیکھا تو پیپل کے پتے لرز کر نہا رہے تھے۔ ہوا میں سرسراہٹیں اور پھڑپھڑاہٹیں گھلی ہوئی تھیں۔ اندھیرا تھا مگر اس میں دبی دھبلی سی روشنی بھی سموئی ہوئی تھی، جیسے بارش کے قطروں کے ساتھ لگ کر تاروں کی تھوڑی تھوڑی روشنی اتر رہی ہو۔ برسات کے یہی دن تھے جب رندھیر کے اس کمرے میں ساگوان کا صرف ایک پلنگ ہوتا تھا، مگر اب اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی پڑا ہوا تھا اور کونے میں ایک نئی ڈریسنگ ٹیبل بھی موجود تھی۔ دن یہی برسات کے تھے، موسم بالکل ایسا ہی تھا، مگر فضا میں عطر کی تیز خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دوسرا پلنگ خالی تھا۔ اس پلنگ پر جس پر رندھیر اوندھے منہ لیٹا کھڑکی کے باہر پیپل کے لرزتے ہوئے پتوں پر بارش کے قطروں کا رقص دیکھ رہا تھا، ایک گوری چٹی لڑکی اپنے سطر کو ننگے جسم سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے کرتے غالباً سو گئی تھی۔ اس کی لال ریشمی شلوار دوسرے پلنگ پر پڑی تھی۔ اس کے گہرے سرخ آزار بند کا پھندنا نیچے لٹک رہا تھا۔ پلنگ پر اس کے دوسرے اترے ہوئے کپڑے بھی تھے۔ اس کی سنہری پھولوں والی قمیض، آنگیا جانگیا اور دوپٹہ، سب کا رنگ سرخ تھا۔ یہ سب کپڑے ہینا کے عطر کی تیز خوشبو میں بسے ہوئے تھے۔ بے جان سا اڑا رنگ اور اس کے گورے سینے پر آنگیا کے کچے رنگ نے جا بجا لال لال دھبے دیے تھے۔ چھاتیاں دودھ کی طرح سفید تھیں، جس میں تھوڑی تھوڑی نلاہٹ بھی تھی۔ بغلوں کے بال منڈے ہوئے تھے، جس کے باعث وہاں سرمئی غبار سا پیدا ہو گیا تھا۔ رندھیر کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ کر سوچ چکا تھا، کیا ایسا نہیں لگتا جیسے میں نے ابھی کیلیں اکھاڑ کر اس کو لکڑی بند باکس میں سے نکالا ہے، کتابوں اور چینی کے برتنوں کی طرح، کیونکہ جب کتابوں پر داب کے نشان ہوتے ہیں، چینی کے برتنوں میں ہلنے جلنے سے خراشیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اس لڑکی کے بدن پر بھی کئی نشان تھے۔ جب رندھیر نے اس کی تنگ اور چست آنگیا کی ڈوریاں کھولی تھیں تو اس کی پیٹھ پر اور سینے کے سامنے نرم نرم گوشت پر جھریاں بنی ہوئی تھیں، اور کمر کے ارد گرد کس کر باندھے ہوئے آزار بند کا نشان۔ وزنی اور نوکیلے جڑاؤ نیکلس سے اس کے سینے پر کئی جگہ خراشیں پڑ گئی تھیں، جیسے ناخنوں سے بڑے زور سے کھجایا گیا ہو۔ برسات کے وہی دن تھے۔ پیپل کے نرم کومل پتوں پر بارش کے قطرے گرنے سے ویسی ہی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے رندھیر اس دن ساری رات سنتا رہا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس میں ہینا کے عطر کی تیز خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ رندھیر کے ہاتھ بہت دیر تک اس گوری چٹی لڑکی کے کچے دودھ ایسے سفید سینے پر ہوائی لمس کی طرح پھرتے رہے۔ اس کی انگلیوں نے اس کے گورے گورے جسم میں کئی ارتعاش دوڑتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ اس کے نرم نرم جسم کے کئی گوشوں میں سمٹی ہوئی کپ کپاہٹوں کا بھی پتہ چلا تھا۔ جب اس نے اپنا سینہ اس کے سینے کے ساتھ ملایا تو رندھیر کے جسم کے ہر مسام نے اس لڑکی کے بدن کے چھڑے ہوئے تاروں کی آواز سنی۔ لیکن وہ پکار کہاں تھی؟ وہ پکار جو اس گھاٹن لڑکی کے جسم کی بو میں سونگھی تھی، وہ پکار جو دودھ کے پیاسے بچے کے رونے سے کہیں زیادہ قابل فہم تھی، وہ پکار جو سوتی حدود سے نکل کر بے آواز ہو گئی تھی۔
رندھیر سلاخوں والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بہت قریب پیپل کے پتے لرز رہے تھے، مگر وہ ان سلاخوں کے پار کہیں بہت دور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں اس مٹ میلے بادلوں میں عجیب قسم کی دھندلی روشنی دکھائی دیتی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسی اس گھاٹن لڑکی کے سینے میں نظر آتی تھی۔ ایسی روشنی جو راز کی بات کی طرح چھپی ہوئی مگر ظاہر تھی۔ رندھیر کے پہلو میں گوری چٹی لڑکی، جس کا جسم دودھ اور گھی ملے آٹے کی طرح نرم ملائم تھا، لیٹی تھی۔ اس کے سوئے ہوئے جسم سے حنا کے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، جو تھکی تھکی معلوم ہوتی تھی۔ رندھیر کو یہ دم توڑتی ہوئی اور حالت نزا کو پہنچتی ہوئی خوشبو بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ اس میں کچھ گھٹاس تھی، ایک عجیب قسم کی گھٹاس، جس طرح بدہضمی کے ڈکاروں میں ہوتی ہے، اداس، بے رنگ، بے کیف۔ رندھیر نے اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا۔ جس طرح پھٹے ہوئے دودھ میں سفید سفید بے جان پھٹکیاں بے رنگ پانی میں ساکن ہوتی ہیں، اسی طرح اس لڑکی کی نسوانیت اس کے وجود میں ٹھہری ہوئی تھی، سفید سفید دھبوں کی صورت میں۔ اصل میں رندھیر کے دل و دماغ میں وہ بو بسی ہوئی تھی جو اس گھاٹن لڑکی کے جسم سے بغیر کسی بیرونی کوشش کے باہر نکل رہی تھی، وہ بو جو حنا کے عطر سے کہیں زیادہ ہلکی پھلکی اور دور رس تھی، جس میں سونگے جانے کا اضطراب نہیں تھا، جو خود بخود ناک کے راستے داخل ہو کر اپنی صحیح منزل پر پہنچ گئی تھی۔ رندھیر نے آخری کوشش کرتے ہوئے اس لڑکی کے دو دہالے جسم پر ہاتھ پھیرا، مگر اسے کوئی کپ کپاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ اس کی نئی نویلی بیوی، جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی لڑکی تھی، جس نے BA تک تعلیم پائی تھی اور جو اپنے کالج میں سینکڑوں لڑکوں کے دل کی دھڑکن تھی، رندھیر کی نبض تیز نہ کر سکی۔ وہ حنا کی مرتی ہوئی خوشبو میں اس خوشبو کی جستجو کر رہا تھا جو برسات کے انہی دنوں میں، جب کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے بارش میں نہا رہے تھے، اسے گھاٹن لڑکی کے میلے جسم سے آئی تھی۔